بہرحال میں آپ کو یاد دلاؤں اور میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو امریکن اور خاص طور پہ یہ انڈین میڈیا، انتہا پسند ہندوؤں کا میڈیا چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا جی 3 دن کی بات ہے، غزہ خالی ہو جائے گا، نکال کے باہر پھینک دیں گے، ابھی کچھ پیسے لیں گے، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے، اپنے قیدی لے کے جائیں گے اور ان میں ایک بھی نہیں بچے گا. ایسے ہی تھا نا. تو اب میں اس انتہا پسند انڈین میڈیا مودی کو، اس کے ٹرمپ کو اور نتن یاہو کو کہوں گا کہ ذرا ان کو اب ایک اسرائیل کا وزٹ کراؤ، تھوڑا سا آپ کو فلسطین کی اصل پکچر دکھاتے ہیں. پہلے تو دیکھیں ٹوٹل جو وہاں پہ اسرائیلی، جب آپ جائیں گے وہاں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 1 لاکھ اسرائیلی فوجی مارے گا جس میں ایک بھی سویلین نہیں تھا. کیونکہ اسلام میں سویلین پہ تو حملے کا حکم ہے ہی نہیں. تو ہمیں چن چن کے مارنے پڑے. تو ہم نے اس میں انڈین فوجی بھی تھے، RSS کے انتہا پسند ہندوؤں کے ریٹائر اور حاضر سروس، جو کہ غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ مل کے. اسرائیلی بھی تھے اور امریکن بھی تھے، جن کو خاموشی سے لے جا کے آپ کے طیارے US ایئر فورس کے 2-2 4-4 کر کے لاشیں وہاں پہ اتار کے اور دفناتے رہے خاموشی سے. آپ کے یہاں خاموشی سے دفنائی جاتی ہیں، ہمارے یہاں پورے پروقار انداز میں جنازوں کو لے جایا جاتا ہے. آپ کو سے کیا مراد ہوتی ہے آپ کی؟ یہی ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ نا، اس کی بات ہو رہی ہے نا، اس کی بات کی آپ نے. 80,000 معذور ہوئے. یہ گولیوں سے نہیں ہوئے، میزائل اور راکٹ گرتے ہیں تو کم سے کم ہاتھ اور پاؤں جاتا ہے. اس کی رپورٹس ہم آفیشلی دکھا چکے ہیں اسرائیلی میڈیا کی کہ 80,000 اپائج ہوئے ہیں. ان 80,000 کو سنبھالنے کے لیے مزید 80,000 چاہیے دن رات ان کی دیکھ بھال کریں. آئرن ڈوم، پیٹریوٹ میزائل، ایئر ڈیفنس سسٹم اتنا مشہور، ایک ہوا بنا رکھا تھا انڈین میڈیا نے اور آپ کے میڈیا نے. تو دنیا نے دیکھا کہ 10,000 پلس آئرن ڈوم آپ کے مس فائر ہوئے، ناکام ترین ثابت ہوا. اور پیٹریوٹ تو بالکل ہی ناکام ثابت ہوا جس کے 3,000 مس فائر ہوئے، جو کہ ریکارڈ پر ہیں. مرکاوا ٹینک، وہ ایسا بتایا جاتا تھا کہ یہ ایک ہی ٹینک پورا فلسطین اٹھا کے پھینک دے گا، لیکن دیکھا کہ وہ بھی مٹی کا گھروندہ ثابت ہوا. 1,000 سے زیادہ ٹینک آپ کے ہم نے دھماکوں سے اڑا دیے، بشمول آپ کے فوجیوں کے. ٹھیک ہے. پھر آپ آئیں جی، دیکھیں ایران نے آپ پہ اٹیک کیا، F-35 بیس کی پوری ایئر بیسز اڑا دیا آپ کی. وہ کیا نظارہ تھا، آج بھی ہم دیکھتے ہیں، ریکارڈ پر ہے کہ ایران کے جب میزائلوں کی فوار آپ پہ گرتی تھی، آج بھی دل کو سکون اور آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچتی ہے وہ دیکھ دیکھ کے. کیا 1 منٹ اب میں کاؤنٹر کر دوں اس پہ آپ کو، پھر آپ بات کر لیجئے گا. انہی کے جن کے آپ یہ سارے بتا رہے ہیں، انہوں نے حزب اللہ کو نشانہ بنایا، ان کی قیادت اڑا دی، ہماری حماس کو نشانہ بنایا، ساری قیادت اڑا دی. وہی ریکارڈ، وہی میزائل تھے، وہی چیزیں تھی جنہوں نے پوری دنیا. بات کمپلیٹ کرنا، ہمیں تو فخر ہے نا. ابھی 23 کو ہمارے جنازے اٹھیں گے حزب اللہ کہ حسن نصر اللہ صاحب کا اور ہاشم صفی الدین کا. تو آپ دیکھنا کہ فخر سے ہماری مائیں اپنے بچوں کو آگے کریں گی کہ یہ بھی قربان بیت المقدس میں. تو ہمارا تو فخر ہے. میں آپ کو کاؤنٹر دے رہی تھی کہ انہوں نے کس حد تک آپ کو کاؤنٹر کیا. اسپیڈ سے آنے دینا، ٹائم کم ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، آپ نے ایران پہ حملے کا اعلان کیا، آج تک نہ کیا آپ نے. آج بھی پوری دنیا انتظار میں ہے کہ کہیں تو اپنی بات پہ پورے ہو جاؤ نا. کچھ بھی نہیں کیا آپ نے، اتنے ڈرپوک اور بزدل لوگ. بہرحال پھر آپ یمن کو دیکھیں، 6 سال آپ یمن کو مارتے رہے. آپ 17 ملک مل کے، سعودی عرب بھی، UAE بھی، اسرائیل بھی، نائجیریا بھی، امریکہ بھی، انگلینڈ بھی، یورپ بھی، سب نے مل کے مارا. 6-7 لاکھ لاشیں گرائی آپ نے مسلمانوں کی. اور پھر یمن نے آپ کے ساتھ وہ کیا کہ 178 آپ کے بحری جہاز غرق کر دیے ریڈ سی کے اندر. آپ 1.5 سال میں ایک جہاز نہ لے جا سکے وہاں سے. ایون کہ جو بچانے کے لیے فریگیٹ آئے، جنگی جہاز، 13 جنگی جہاز ہم نے سمندر برد کیے. جبکہ انڈین میڈیا فخر سے بتاتا تھا وہ جی بحری بیڑا آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. پھر آپ نے دیکھا اس بحری بیڑا میں 30 فٹ کے ہول نظر آئے اور وہ ایسے فرار ہوئے جیسے چوہے فرار ہوتے ہیں. تو یہ تو آپ کا عالم تھا. بہرحال ڈوب کے مر جانا چاہیے ان کو، انتہا پسند ہندوؤں کو، خاص طور پہ میڈیا کو، کہ تم نے جن کو طاقت کا منبع بنا کے پیش کیا، جب جنگ لگی تو وہ تو پوسی کیٹ نکلے. تم ہی آ جاتے لڑنے. تو آپ تم نے جو مل کے وہاں پہ قتل عام کرایا انسانیت کا، تو یاد رکھو تم پر کل انسانیت کی لعنت ہے، تم ہار گئے ہو. نمبر 3 میں آپ کو بتاؤں، ایران نے جو، دیکھیں ٹرمپ کو میں بتاؤں کہ تمہیں ایک خوف ہے، تم رات کو سو بھی نہیں پا رہے ہو آج کل. کیوں نہیں سو پا رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ بہت زیادہ خوف ہے تمہیں. خوف یہ ہے کہ وہ، دیکھیں جب قاسم سلمانی کی شہادت ہوئی تو ایران نے بدلہ لینے کا اعلان کیا. ٹھیک ہے، اس کو اس نے قبولہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود 3 جنوری کو کہ یہ حملہ میرے کہنے پہ ہوا. ٹھیک ہے. اچھا جب تمہارے کہنے پہ ہوا تو تم جب تک ڈونلڈ ٹرمپ تھے، 8 کروڑ ڈالرز، ہاں جب تک تم ڈونلڈ ٹرمپ تھے تم محفوظ تھے. اب تم بن گئے ہو صدر ڈونلڈ ٹرمپ، تو اب تو تم محفوظ نہیں ہو. کیونکہ ایران کی سب سے زیادہ دعا تھی کہ تم صدر بنو، کیونکہ بدلہ لینے کے لیے لازم ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے لیا جائے. جس وائٹ ہاؤس کے کمرے میں بیٹھ کے تم نے یہ حکم جاری کیا نا قاسم سلمانی کی شہادت کا،
तुम्हें ईरान उसी कमरे के अंदर तुमसे हिसाब चुकाएगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह तो तुम्हें भी पता है, ये देखें, ये बयान कोई नहीं पढ़ रहा, ईरान के खात्मे का हुक्म दे दिया, अगर मुझे कत्ल किया ईरान ने तो ईरान को तबाह कर दिया जाएगा। ये खौफ तो तुम्हें भी है। और जब तक लेकिन उन्होंने अभी जो हाजिर उनका बयान है डोनाल्ड ट्रंप का, उन्होंने कहा कि मैं जो जौहरी तवानाई का बात हो रही है उस पर किसी किस्म की कसर नहीं लगाना चाहता। असलियत की तरफ ला रहा हूं, ईरान ने इसको नहीं छोड़ना, बदला लेना ही लेना है। ये क्या मतलब है, आप क्या कहना चाहते हैं? जिसने मारा है, कत्ल किया ना, इस पे तो अमरीकी हवाम ने भी इस पे लानत की कि तुमने कासिम सलमानी को, किसी जनरल को दूसरे मुल्क में जाके मार दिया और उसका तुमने फख्र से इजहार किया, तो बदला तो बनता है ना। अच्छा। तो बदला तो ईरान तुमसे लेगा। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे ताकि तुम अपनी तबाही देखो। हमारी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे ताकि तुम डॉलर को गर्क होते हुए देखो और ब्रिक्स के उरूज को देखो। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे कि तुम पाकिस्तान को उसके कदमों पे खड़ा होते हुए देखो और आलमी ताकत बनते हुए देखो। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे कि जिस नियाजी के हाथों तुमने कश्मीर का सौदा कराया, उसी इंडिया की मईशत को 26 नवंबर 2026 के बाद तबाह होते हुए देखो, इंडिया की स्टेट को टुकड़े हुए होते हुए देखो और कश्मीर को तोहफतन हमारे पास आते हुए देखो।